پہلا باب جس کا عنوان اخلاص ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے باقاعدہ کتاب کو ابواب کے اندر تقسیم کیا ہے۔ پہلے ایک موضوع لکھا ہے، عنوان، پھر اس کی دلیل میں قرآن مجید کی آیات لے کر آئے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ محدثین، جس طرح کے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ محدثین صرف احادیث کو جمع کرنے والے تھے، یہ فقیہ نہیں تھے، حدیثوں کا ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ائمہ فقہ کے امام ہیں اور فلاں فلاں امام حدیث کے امام ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے احادیث جمع کی ہیں ان کو ان احادیث کے بارے میں علم نہیں تھا، اور وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ جس طرح ایک پنساری ہوتا ہے تو اس کے پاس ادویات پڑی ہوتی ہیں مختلف، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا کہاں استعمال ہونی ہے، تو محدثین کو وہ یہ قرار دیتے ہیں۔ تو ائمہ محدثین نے یہ جو کتابوں کے ابواب مقرر کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیات لے کر آئے، صحیح بخاری کے اندر بھی یہی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ پہلے باب باندھا ہے، پھر اس سے مطابقت رکھنے والی قرآن مجید کی آیات لے کر آئے ہیں، پھر آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر آئے ہیں۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ائمہ محدثین اصل میں ائمہ فقہ تھے، وہ بات کو سمجھتے تھے، انہوں نے پہلے ایک موضوع مقرر کیا، پھر اس پر دلیل لے کر آئے۔ یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے جو کچھ ان کو ملتا گیا جمع کرتے چلے گئے، اگر ایسے ہی ہوتا پھر تو صحیح بخاری کے اندر یا صحیح مسلم کے اندر احادیث بے ترتیب کے جمع ہوتی نا، کہ ایک وضو کی حدیث آ رہی ہے، اس کے بعد کوئی تجارت کی حدیث آ رہی ہے، اس کے بعد کوئی حدیث آ رہی ہے۔ آپ کسی بھی پرساری کی دکان میں چلے جائیں تو پھکیاں بے ترتیب کے بڑی ہوتی ہیں، کوئی گرم کوئی ٹھنڈی کوئی کیسی کوئی کیسی، اس کو کیا ترتیب ہے؟ تو جو ائمہ نے اپنی کتابیں ترتیب دی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں انہوں نے لوگوں کو مسائل سمجھانے کی کوشش کی۔ باقاعدہ باب بند ہے، جہاں اس باقی کتابوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے، اس میں دیکھیں کہ باقاعدہ انہوں نے باب الاخلاص باندھا ہے، اور پھر اس سے مطابقت رکھنے والی پہلے آیات لے کر آئے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لے کر آئے ہیں۔ تو احادیث کی کتابیں پڑھنے سے انسان کو دین کی صحیح سمجھ آتی ہے۔ تو پہلی آیت وہ جو لے کر آئے ہیں سورۃ البینہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ لوگوں کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں۔ تو پہلی چیز ہے اخلاص، کہ ہر کام کے اندر بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آگے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آئیں گی۔ جب یہ بات بندے کے ذہن کے اندر ہو کہ میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر کام کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ بندہ نماز ادا کر رہا ہے نا، تو اگر کسی اور کو دکھانا ہوگا تو بندہ رکوع لمبا کرے گا، سجدہ لمبا کرے گا، جب کوئی نہیں ہوگا پھر جلدی جلدی نماز پڑھ لے گا۔ تو جب اللہ ہی کو دکھانا مقصود ہوگا، پھر اس کی لوگوں کے اندر نماز کم ہوگی، تنہائی کی نماز اس کی زیادہ ہوگی۔ اخلاص، اگر بندہ یہ جانچنا چاہتا ہے نا کہ میرا اخلاص کتنا ہے، تو بندہ اپنے ظاہر اور باطن کو دیکھ لے۔ اگر اس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے تو اس کے اندر اخلاص زیادہ ہے۔ ایک درویش کا یا ایک صوفی کا قصہ لکھا ہے کہ وہ کسی بادشاہ کے دربار میں گیا نا، تو پہلے اس نے وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھی، بڑی لمبی سی کر کے، رکوع بہت لمبا کیا، فلاں کام لمبا کیا، اور پھر اس کے بعد جب کھانا کھانے کی باری آئی تو 2-4 لقمے لیے اور بس کر۔ تو اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا، جب گھر آیا نا تو گھر کہتا جی کھانا لے کے آؤ، کھانا لے کے آؤ جلدی جلدی۔ کھانا وہاں تو اس نے کھایا نہیں تھا، تو گھر والے اس کے لیے کھانا لے کر آئے۔ تو جب اس نے کھانا کھا لیا تو اس کا بیٹا کہنے لگا کہ ابو جی وہ نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں، کہ اگر آپ نے دکھلاوے کے لیے کھانا کھایا تھا، وہ کھانا آپ کا نہیں ہوا، تو دکھلاوے والی نماز بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ تو جب بندے کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا، جتنا مرضی بڑا عمل کر لے۔ تو اخلاص ضروری ہے، اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ذکر کیا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی۔
کسی بھی کام کے اندر، کسی بھی عمل کے اندر سب سے بڑی بات کیا کہ اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ذکر آئے گا آگے. آپ نے فرمایا جن 7 آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا نا، ان کیا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں ایک ہے فرمایا کہ وَرَجُلًا ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، کہ وہ بندہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا. فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی. تنہائی کے اندر اکیلے بیٹھ کے اللہ کو اس نے یاد کیا، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے انعامات کو، اپنے گناہوں کو وہ پڑھا. گویا اللہ کے ساتھ وہ بہت مخلص ہے. صحابہ کرام بھی اللہ کے ساتھ ایسے ہی مخلص ہوتے تھے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا نا سورۃ دہر کے اندر کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اپنی پسند کا کھانا کھلاتے ہیں. اور آگے سے کہتے کیا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تمہیں خالص اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. اور کتنی خالص کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمیں جزاک اللہ کہو، کوئی بدلہ نہیں ہم تم سے چاہتے کہ بدلے میں تم ہمیں کھانا کھلاؤ یا یہ کرو یا وہ کرو. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. یہ لیول اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے. اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے، اللہ اکبر. شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا، اللہ نے ان کو بڑا علم دیا ہوا تھا. تو دہلی کی جامعہ مسجد کے اندر وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے. ہفتے میں ایک دن ان کا ہوتا تھا، ایک دن واعظ کیا کرتے تھے. تو ایک دن انہوں نے واعظ کیا، گھنٹے کا واعظ تھا. تو واعظ کر کے جب فارغ ہوئے عصر کی نماز کے بعد یا ظہر کے بعد وہ واعظ کرتے تھے، تو مسجد کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے. جس طرح فیصل وہ بادشاہی مسجد اگر آپ نے دیکھی تو اس کی سیڑھیاں وہ دہلی کے اندر بھی ایسا تھا. تو آگے سے ایک دیہاتی آ گیا، اس نے دیکھا بھی لوگ سارے باہر نکل رہے تھے، وہ بڑا پریشان ہوا. اس سے پوچھا بھی آپ کیوں پریشان ہیں؟ اس نے کہا میں فلاں گاؤں سے آیا ہوں، مجھے پتا چلا تھا کہ شاہ صاحب کا واعظ ہوتا ہے، میں واعظ سننے آیا تھا. واعظ ہی ختم ہو گیا. شاہ جی بھی اتر رہے تھے، شاہ جی نے اس کو وہیں کھڑا کر لیا. اور پورا واعظ، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پورا واعظ جو شاہ جی نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا، پورا واعظ اس کو کر دیا. تو کسی کہنے والے نے کہا شاہ جی کے ساتھ جو بندے تھے کہ ایک بندے کے لیے آپ نے اتنا واعظ کر دیا. انہوں نے کہا پہلے بھی میں نے ایک کے لیے کیا تھا، اب بھی ایک کے لیے کیا. پہلے جو واعظ کیا تھا وہ بھی ایک اللہ کے لیے کیا تھا، اب بھی ایک ہی اللہ کے لیے کیا. تو یہ ہے کہ بندے کا کام خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ پہلی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی کھجور بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اس سونے کے پہاڑ سے بہتر ہے کہ جو ریاکاری کے ساتھ خرچ کیا. تو عمل کا جو شریعت کے اندر عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے. شریعت میں عمل کے اندر جو جس طرح ہم کہتے ہیں نا دنیا کے اندر کہ چیز تھوڑی لو لیکن کوالٹی والی لو. گھٹیا زیادہ بہت زیادہ مقدار میں چیزیں اکٹھی کر لینا. کوئی کھانا شانا تیار کرنا ہو تو تھوڑا بناؤ لیکن ستھرا بنانا. اس طرح کوئی اور چیز لینی ہو اچھی لو لیکن کوالٹی کی لو. تو ایسے ہی میرے بھائیو عمل آپ بے شک تھوڑا کریں لیکن کوالٹی والا ہونا چاہیے. اور اس کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو یہی یہ باب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اخلاص کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.